نتعلم في حاسوبي لغة العربية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفہ چینل کے اس نئے ویڈیو، اس نئے سبق میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ایک نئی عبارت کی تشریح و توضیح کے ساتھ ہم نے کچھ الفاظ جیسے تحدث، ظاہرہ، اعتنق اور ذاتوں کے مختلف استعمالات کو مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ صحیح طریقے سے سیکھ سکیں اور جلدی سیکھ سکیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان ویڈیوز پر آپ کے خرچ کیے گئے 20-30 منٹ آپ کے 3 مہینے اور 4 مہینے سیکھنے کے برابر ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بھی مکمل دیکھیں گے، اور پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو لیجئے معرفہ چینل کے 22ویں ویڈیو 22ویں سبق کی عبارت آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے آپ خود سے اس عبارت کو حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اسی سلائیڈ پر اردو کے معنی بھی دیے ہوئے ہیں اور انگریزی میں بھی مشکل الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ اس میں زیادہ الفاظ مشکل نہیں ہیں، بلکہ زیادہ تر ایسے الفاظ ہیں جو آپ پڑھ چکے ہوں گے، جن کے معنی آپ کو معلوم ہوں گے۔ تو پہلے آپ خود سے کوشش کیجئے۔ مجھے امید ہے آپ نے کوشش کر لی ہوگی۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم شہ سرخی یعنی ہیڈ لائن کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کریں گے۔ کرسٹیان ساہنر استاذ التاريخ بجامعة آكسفورد يتحدث للجزيرة نت عن اعتناق الإسلام في عصر ما قبل الحداثة۔ اس میں تحدث کا مطلب معلوم ہے، گفتگو کرنا۔ تحدث کئی صلوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، با کے صلے کے ساتھ بھی، عن کے صلے کے ساتھ بھی، الا کے ساتھ بھی، مع کے ساتھ بھی۔ اس لفظ کو ہم واضح کریں گے مثالوں کے ساتھ۔ اعتنق کا اصل مطلب ہوتا ہے گلے لگانا۔ کسی کو گلے لگائیں تو ہم اعتنق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ اب کسی مذہب کو اپنانے، کسی رویے کو اپنانے کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ مثلا اعتناق الاسلام کا مطلب ہوگا کہ اسلام قبول کرنا۔ حداثہ یہ جدیدیت کے معنی میں، حداثہ کہتے ہیں نئے پن کو۔ یہ ایک اصطلاح ہے، انگریزی میں جسے ماڈرنزم کہتے ہیں اور اردو میں اسے جدیدیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ما قبل الحداثہ کا مطلب ہوگا جدیدیت کے دور سے پہلے کے زمانے میں، یعنی ما قبل جدیدیت کے دور میں۔ ٹھیک ہے، تو ایک بار اور پڑھتے ہیں۔ کرسٹیان ساہنر یہ نام ہے، استاذ التاریخی، کرسٹیان ساہنر استاذ التاریخ، تاریخ کے پروفیسر۔ استاذ کا مطلب ٹیچر بھی ہوتا ہے، اور پروفیسر کے لیے بھی ہم استاذ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بجامعۃ آکسفورڈ، کہاں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر کرسٹیان ساہنر انگریزی میں یتحدث کی گفتگو الجزیرہ نیٹ، جزیرہ نیٹ سے، عن اعتناق الاسلام، اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں، ما قبل جدیدیت کے دور میں، ما قبل جدید دور میں اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں یا اسلام قبول کرنے کے موضوع پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر کرسٹیان ساہنر کی جزیرہ نیٹ سے بات چیت۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر کرسٹیان ساہنر کی جزیرہ نیٹ سے ماقبل جدید دور میں اسلام قبول کرنے کے موضوع پر بات چیت۔ ٹھیک ہے، اس میں 2 لفظ ہے، ان 2 الفاظ کو ہم مختلف جملوں میں استعمال کر کے واضح کرتے ہیں۔ یہاں پر تحدث کے کچھ استعمالات دیے گئے ہیں، آپ انہیں دیکھیے۔ لماذا يتحدث الطفل مع العابه؟ بچے اپنے کھلانوں کے ساتھ کیوں بات کرتے ہیں؟ تو اپنے کھلانوں سے یا اپنے کھلانوں کے ساتھ کیوں بات کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ مع کا لفظ آیا۔ الخوف من التحدث امام الجمہور، عوام کے سامنے اسپیچ دینے سے، بات کرنے سے گھبراہٹ، ڈر۔ تو یہاں پہ بات کرنا، گفتگو کرنا۔ کیف تتحدث الى اطفالک، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے ہیں یا کیسے گفتگو کریں؟
امیر قطر یتحدث عن ازمات المنطقہ، قطر کے پرنس علاقے کے بحران کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہیڈ لائن ہے تو اس کو ہم ایسے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ قطر کے سلطان نے علاقے کے بحرانوں کے سلسلے میں بات چیت کی۔ حان الوقت ان نتحدث عن التغیر المناخی، وقت آ گیا ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے سلسلے میں گفتگو کریں۔ تو تحدث بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، بولنا مختلف صلوں کے ساتھ، مع کے ساتھ، الا کے ساتھ، با کے ساتھ یا عن کے صلے کے ساتھ، یہ کی کچھ مثالیں تھیں۔ اسی طرح اس میں یہاں پر ایک لفظ اعتناق آیا ہے، ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ لماذا يتجه كثير من الامریکیین لاعتناق البوذیہ، کیوں بہت سارے امریکنز بدھ مت کو اپنا رہے ہیں، اپنانے کے لیے جا رہے ہیں، مطلب بدھ مت قبول کرنا، اپنانا۔ مہاجر ازبکی اعتنق التطرف بامریکہ، ایک ازبکستانی مہاجر نے امریکہ میں تشدد کی راہ اپنا لی، تشدد کا راستہ اختیار کیا، تشدد کو اختیار کر لیا۔ يجب أن يعتنق المسلمون نمط الحياة الإسلامية لينجحوا في الدنيا والآخرة، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی طرز زندگی کو اپنائیں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اپنانا، اختیار کرنا، قبول کرنا، ان سب معنی کے لیے آپ اعتناق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ یعتبر، عبارت پہ دھیان دیجیے گا، يعتبر التحول إلى الإسلام ظاهرة ذات أهمية كبيرة في تاریخ البشریہ، اعتبارہ کی ہم تشریح کر چکے ہیں اپنے ایک ویڈیو میں جس کا لنک اوپر دیا ہوا ہے، اب دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام کے طرف، التحول إلى الإسلام، اسلام کے طرف کنورژن یعنی اسلام اختیار کرنا، اسلام قبول کرنا۔ یہاں پہ ایک لفظ ظاہرہ ہے، ظاہرہ کا اصل مطلب تو ہوتا ہے کوئی ظاہر ہونے والی چیز، کوئی مظہر، صورتحال، واقعہ۔ عربی میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں اس کے لیے فینومینن کا لفظ یوز کرتے ہیں، لیکن اردو میں آپ سیاق کے حساب سے مختلف الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ واقعہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، آپ صورتحال کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح جہاں پہ سیاق کے حساب سے جو لفظ مناسب ہو وہ آپ اپنا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ کہ قبول اسلام انسانی تاریخ کا ایک بڑا اور نہایت ہی اہم واقعہ ہے یا نہایت اہم صورتحال ہے۔ دیکھیے، ذات کا لفظ یہ ذو کا مؤنث ہے، کیونکہ ظاہرہ مؤنث ہے اس لیے ذات اس کی صفت بن رہی ہے تو اس کو مؤنث لائے ہیں۔ تو ذات و اہمیت ان کا مطلب ہوگا اہمیت والا، ذات و مالن کا مطلب ہوگا مالدار عورت۔ تو ذو مالن مالدار مرد، ذات و مالن مالدار عورت۔ یہاں پہ ذاتہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ظاہرہ تن کی صفت ہے اور ظاہرہ یہ مفعول بن رہا ہے یعتبر کا۔ یعتبر یہ ہو گیا آپ کو فعل مضارع مجہول، التحول الی الاسلام یہ نائب فاعل ہو گیا اور ظاہرتاً یہ مفعول ہو گیا اور اسی کی آگے صفت ہو گئی۔ تو ترجمہ کیا ہوگا کہ قبول اسلام انسانی تاریخ کا نہایت ہی اہم اور بڑا واقعہ ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس جملے میں جو دو اہم الفاظ ہیں ظاہرہ اور ذات، ان دونوں کو بھی ہم مثالوں سے واضح کرتے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو پہلا دیکھیں کیا ہے، ظاہرہ کا لفظ ہے، تو چند مثالیں دیکھ لیجئے۔ ظاہرہ کا معنی میں نے بتایا کہ صورتحال، واقعہ، مظہر، اس کے لفظی معنی ہیں، لیکن سیاق کے حساب سے اس کے مختلف معنی آپ اردو میں کر سکتے ہیں۔ اشکال مختلفۃ لتفاقم ظاہرۃ تغیر المناخ، کہ موسمیاتی تبدیلی کی صورتحال کے خطرناک ہونے کی مختلف شکلیں۔ تو یہاں پہ ظاہرہ کا ترجمہ ہم صورتحال سے کر رہے ہیں۔ سائیکولوجیۃ السلفی ظاہرۃ بین السلبیۃ والایجابیہ، سیلفی کی نفسیات مثبت اور منفی رویوں کے درمیان ایک صورتحال، یعنی لوگوں کی جو سیلفی لینے کی نفسیات ہے، سائیکولوجی ہے، جو عادت ہے، یہ کیسی صورتحال ہے جس میں مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی پہلو بھی ہیں۔
ظاہرۃ خطیرۃ تحدد المجتمع الاسلامی فی الہند، ایک خطرناک صورتحال ہندوستان میں اسلامی معاشرے کو درپیش ہے۔ اسلامی معاشرے کو دھمکا رہا ہے، خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے اسلامی معاشرے کے لیے، مطلب اس کو درپیش ہے، کے سامنے ہے۔ الزلازل ظاہرۃ کونیۃ لا يمکن منعها، زلزلے یہ فطری واقعات ہیں، ایک کائناتی امر ہیں، اٹل حقیقت ہیں جن کو روکا نہیں جا سکتا۔ ظاہرۃ الفقر فی العالم، دنیا میں غریبی کی صورتحال۔ توسع الکون ظاہرۃ مدہشۃ حیرت العلماء، کائنات کا وسیع ہونا، پھیلنا، یہ ایک حیرت انگیز امر ہے جس نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو امر سے اس کی تعبیر اردو میں کر سکتے ہیں۔ اس جملے میں دوسرا لفظ ذاتو ہے، تو اسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو مختلف جملوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اطلقت روسیہ صواریخ ذات قدرت نویت، روس نے نیوکلیئر پاور والے راکٹوں کو لانچ کیا۔ اريد ان ازور دولا ذات اغلبیت مسلمت، میں مسلم اکثریت والے ممالک کا دورہ کرنا چاہتا ہوں۔ وصلت الى مدینۃ ترکیۃ تاریخیۃ ذات جذور عربیۃ، تو عربی جڑوں والے تاریخی ترکی شہر میں پہنچا۔ واشنگٹن تدعو لانتخابات ذات مصداقیۃ بمصر، واشنگٹن کا مصر میں شفاف انتخابات کا مطالبہ۔ ذاتی مصداقیہ، مصداقیہ کہتے ہیں جو جس پر یقین کیا جا سکے، جو یقین کے لائق ہو، اعتبار کے لائق۔ الہند دولت ذات اقتصاد متقدم، ہندوستان ایک ایڈوانس یعنی ترقی یافتہ معیشت والا ملک ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ ذاتوں کا اعراب رفع کی حالت میں رفع، نصب کی حالت میں نصب اور جر کی حالت میں جر، ذاتو، ذاتا، ذاتی۔ تو اس کو کنفیوز مت کیجیے گا جمع مؤنث سالم سے۔ جمع مؤنث اس کی زوات آتی ہے، تو جب زوات ہم کہیں پر جملے میں استعمال کریں گے تو اس کا اعراب جو ہوگا وہ جمع مؤنث سالم والا اعراب ہوگا، یعنی اس پر زبر نہیں آئے گا بلکہ حالت نصب میں بھی اس پر زیر آئے گا۔ لیکن ذاتو یہ واحد ہے اور اس میں تینوں اعراب اس پر آئیں گے، اس لیے اس کو کنفیوز مت کیجیے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، کیا ہے؟ في بداية زمن الحكم الإسلامي في القرن السابع الميلادي شكل المسلمون أقلية صغيرة في معظم المناطق الواقعة تحت سيطرتهم۔ في بداية زمن الحكم الإسلامي، اسلامی حکومت کے عہد کی شروعات میں، فی القرن السابع المیلادی، 7ویں صدی عیسوی میں، شکل المسلمون اقلیتا صغیرتا، مسلمان چھوٹی سی اقلیت میں ہوتے تھے۔ شکل تشکیل دیتے تھے چھوٹی اقلیت، اس لفظ کی وضاحت بھی ہم جملوں کے ساتھ اپنے ایک ویڈیو میں کر چکے ہیں جس کا لنک آپ کو اوپر نظر آئے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فی معظم المناطق، ان اکثر علاقوں میں، الواقعاتی جو واقع تھے، تحت سیطرتہم ان کے کنٹرول میں، ان کے تسلط میں، وہ علاقے جو ان کے زیر تسلط تھے، ایسے اکثر علاقوں میں مسلمان چھوٹی اقلیت میں تھے 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلامی حکومت کا آغاز ہوا تھا۔ ترجمہ کیسے کریں گے؟ 7ویں صدی عیسوی میں اسلامی دور کی شروعات میں مسلمان اپنے زیر تسلط اکثر علاقوں میں ایک چھوٹی اقلیت میں تھے، لیکن مع بدایت العصر الحدیث، لیکن جدید دور کے شروعات کے ساتھ ہی، جدید دور کے شروع ہونے کے ساتھ ہی، تحولوا الی اغلبیت، وہ اکثریت میں پہنچ گئے، ہو گئے، تحولوا منتقل ہو گئے اکثریت میں، وہ اکثریت میں پہنچ گئے، فی معظم المناطق ان اکثر علاقوں میں، من شمال افریقیہ، افریقہ کے شمال سے، الی جنوب شرق آسیہ، جنوب مشرقی ایشیا تک، اکثر علاقوں میں وہ اکثریت میں
पहुंच गए। अब पूरे जुमले का सलीस तर्जुमा करें तो क्या होगा कि 7वीं सदी ईस्वी में इस्लामी हुकूमत के शुरुआती दौर में मुसलमान अपने ज़ेर तसल्लुत इलाकों में छोटी अक़लियत में थे, मगर ज़माने जदीद के शुरू होने के साथ ही ज़माने जदीद की शुरुआत में वो अक्सर इलाकों में शुमाली अफ्रीका से जुनूब मशरक़ी एशिया तक अक्सरियत में पहुंच गए। तो अगले स्लाइड पर हमने इसका पूरा तर्जुमा उर्दू में दिया हुआ है और उससे अगले स्लाइड पर अंग्रेजी में दिया हुआ है, जिसे हम अभी पढ़ देंगे। ये देखिए इस स्लाइड पर उर्दू में दिया हुआ है, मैं इसमें उर्दू में भी पढ़ देता हूँ एक बार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर क्रिस्टियान साहनर की अल जजीरा नेट से माक़बल जदीदियत अहद में कबूल इस्लाम के मौजू पर बातचीत। कबूल इस्लाम इंसानी तारीख का निहायत ही अहम वाक़या है। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लामी हुकूमत के आगाज़ के वक्त मुसलमान अपने ज़ेर तसल्लुत ज़्यादातर खित्तों में एक मामूली अक़लियत में थे, लेकिन दौर जदीद के आगाज़ के साथ ही शुमाली अफ्रीका से जुनूब मशरक़ी एशिया तक के बेशतर खित्तों में वो अक्सरियत में पहुँच गए। इस स्लाइड पर अंग्रेजी में तर्जमा दिया हुआ है, मैं इसे भी पढ़ देता हूँ। Christian Sahner, professor of history at Oxford University, talks to Al Jazeera Net about conversion to Islam in the pre-modern era. في عصر ما قبل الحداثة का तर्जमा होगा pre-modern era. The conversion to Islam is a phenomenon of great importance in human history. At the beginning of the time of Islamic rule in the 7th century AD, Muslims formed a small minority in most of the regions under their control, but with the beginning of the modern era, they turned into a majority in most areas from North Africa to Southeast Asia. तो ये रहा आज का सबक। अब बताइए कि इस सबक से आपको कितना फ़ायदा हुआ। अगर फ़ायदा हुआ हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके जितने लाइक्स आएंगे और जितना शेयर करेंगे उतना ही मुझे हौसला मिलेगा कि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और वक्त लगता है, लेकिन एक शौक है कि बच्चों का फ़ायदा हो जाए, आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो बस आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इसे लाइक करें और शेयर करें और मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें, ताकि इन वीडियोस से जो फ़ायदा असल में पहुंचना चाहिए आपको, वो आपको पहुंचे। चलिए फिर हम जल्द ही हाजिर होते हैं आपके लिए एक नया वीडियो और एक नया सबक लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية.